اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ہماری رہ گئی ہے آلموسٹ 7 منٹس کی ویڈیو، وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ یشربو، باقی وہی ہے کردار، شاباش۔ یشربو، یشربانی، یشربون، تشربو، تشربانی، تشربنا، یشربنا، یشربنا، پہلا کاپی کرنا ہے، یشربو تو یشربنا، شاباش۔ تشربو، 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 تشربانی، تشربون، تشربینا، تشربانی، تشرب، اشربو، نشربو، ٹھیک ہے جی۔ جی تیار حسن، شاباش۔ آپ کو لفظ دے رہا ہوں میں، سمیہ۔ میرے خیال سمیہ کی بھی گردان ہو گئی تھی ہماری۔ جی پھر یہاں سے اسٹارٹ چلیں ہم یہاں سے آگے سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ اسمعو نسمعو، جی شہباز صاحب کریں گے۔ آپ کے لیے لفظ ہے جی رحمہ، رحمہ۔ کہاں تک ہو گئی تھی؟ رحیمہ، شاہدہ، اب ڈائریکٹ بول شاہدہ دیں، کی کوئی بھی ہو مسئلہ گئی نہیں تھی کہ نہیں؟ شاہدہ ہے۔ کی یرحمو، رہتی تھی میم، رحمہ، یرحمو۔ جسے پریشانی چلیں دیکھ لیتے ہیں، ہو کوئی وہ نہیں۔ پورے سٹیپس فالو کرے، جسے سمجھ آ گیا وہ ڈائریکٹ بنا لے۔ اب یرحمو، جی۔ یرحمو، یرحمانی، یرحمونا، ترحمو، ترحمانی، یرحمنا، شاباش۔ ترحمو، ترحمانی، ترحمونا، ترحمینا، ترحمانی، ترحمنا، ارحمو، نرحم۔ اور تیار ہے؟ آپ کے لیے لفظ ہے رکیبہ۔ رکیبہ کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا، ٹھیک ہے جی۔ ڈائریکٹ بنا دیں، شاباش۔ یرکبو، رکیبہ یرکبو، جی۔ یرکبو، یرکبانی، یرکبونا، ترکبو، ترکبانی، یرکبنا، یرکبنا، ترکبو، 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 ترکبانی، ترکبونا، ترکبینا، ترکبانی، تقربنا، اقربو، نقرب۔ ڈبے آگے پیچھے کر دیا آپ نے گاڑی کے۔ تقربو، تقربانی، تر 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 تر، سیکنڈ پرسن دوبارہ شروع ہے۔ ترکبو، ترکبو، ترکبانی، تقربونا، ترکبو، ترکبو، ترکبانی، ترکبونا، ترکبینا، ترکبانی، تقربنا، ترکبنا، ترکبنا، اقربو، ارکبو، ارکبو، نرکب۔ ارکبو، نرکبو، ارکبو، نرکبو، جی۔ عمیر کریں گے دو لفظ، پکی بات۔ شاہدہ، ڈائریکٹ بنانا چاہے مضارع ڈائریکٹ بنا دیں، سٹیپس فالو کرنے ہیں سٹیپس فالو کر لیں۔ یشہدو، جی۔ شاباش۔ تشہدو، شاباش۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہوگی۔ ہاں جی، اور کون کرے گا آپ بتائیں؟ ماشاء اللہ، تیار، ایکسیلنٹ۔ کرنی صحیح ہے، کرنی تو ہے۔ شاباش۔ آپ کے لفظ ہے جی فریحہ۔ فریحہ کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا۔ یفرح، ایکسیلنٹ۔ فریحہ یفرح، جی۔ یفرح، یفرحانی،
शाबाश। तफरा रा रा पे जबर है ना। हाँ, तफराहीना, तफराहानी, तफराहना, अफराहू, नफराहू। हाँ जी, कौन रह गया? तैयार है? हमिदा, यहमदू, एक्सीलेंट। हमिदा, हाँ जी, हमिदा की किरदार हमिद यह मधु। हमिदा की किरदार कौन करेगा? मैंने जी कर दी हफ्सा। थी, शायद मैं रह गई थी। अच्छा अच्छा, चलें अच्छा, चलें हफ्जा, आपने कल किया था ना, आपसे फिर मैं बाद में पूछती हूँ, पहले हुमा जी से कर लेते हैं, ठीक है ना? आपकी ना हुमा, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा नेट का बहुत बुरा इशू चल रहा है। चलें आप हफ्सा से सुन लें तो कोई मसला नहीं है, वरना मैं आप सुना शुरू सकती हूँ करें अगर मेरी अभी। आवाज सही आ अब रही है तो। आपकी ठीक आ रही है, अब आपकी ठीक आ रही है, सुनाना शुरू कर दें। चले चले। यहमदू यहमदानी यहमदूना, तहमदू तहमदानी, यहमदना, हम्म तहमदू तहमदानी, तहमदूना, तहमदीना, तहमदानी, तहमदना, अहमदू नहमदू। सही। यहमदू, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ठीक है, नहमदुहु, नहीं, हम हमद करते हैं हु उसकी। सही। ले जी, आपको शरीबा से भी गर्दान बनानी आ गई। लास्ट वर्ब कौन करेगा गर्दान? तैयार है जी? आपके लिए लफ्ज है जी हसीबा। या जी, हसीबा यहसबु, हसीबा यहसबु। जी हफ्सा। यहसबु, यहसबानी, यहसबूना, तहसबु, तहसबानी, यहसबु, यहसबा, यहसबना, यहसबना। यहसबना, हम्म यहसबना, हम्म तहसबु, हम्म तहसबानी, हम्म तहसबूना, हम्म तहसबीना, हम्म तहसबानी, तहसबना, हम्म। असहबना, नसहबु, अहसबु, नसहबु, अहसबु, असहबु, अहसबु, नसहबु। नहसबु। गुड, वेरी गुड। सबू। एक मिनट जरा तवज्जो कीजिएगा। हसीबा याहसबू, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, हसीबा याहसबू, लेकिन 0.01% जो है ना, वो जेर अरब पढ़ता है, हसीबा याहसिबू। लेकिन 99% इतना पढ़ता है कि हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में, अरब में जो कुरान पढ़ा जाता है ना, वहां याहसबू ही पढ़ा जाता है। याहसबू अन्ना मालहू अखलदा, याहसबुल इंसानु अन युत्रा का सुदा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली याहसिबू है। इसलिए जब आप कहीं अफ्रीका जाते हैं, मराकश जाते हैं, तो वहां आप जब किरात सुनते हैं तो वो उनके कारी जो हैं वो पढ़ते हैं याहसिबु अन्ना मालहू अखलदा। तो ओरिजिनल है हसीबा याहसिबु, तो हम याहसिबु से ही गर्दान करेंगे जी। यासिबु, यासिब, यासिबान, यासिबूना, तासिबु, तासिबानी, यासिबना, शाबाश। तासिबु,
तहसिबानी तहसिबूना तहसीबीन तहसिबानी तहसिबना हासिबुना एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ जी, यहाँ तक हमारा ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। कौन सी? कि हमने करुमा और शरीबा दरमियान वाले कलिमा पे पेश और दरमियान वाले कलिमा पे जेर, ये दो चीजें हमने कर ली। ठीक है, फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क सिर्फ वही दरमियान वाले कलमे की हरकत पे आ रहा है। पैटर्न आपका वही है जो करुमा में हमने फॉलो किया, पैटर्न आपका वही है जो शारीबा, वही सेम हमने शारीबा वाले में फॉलो किया, और वही सेम पैटर्न हम जहाबा वाले में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ जी, मनाल कुछ पूछना है आपने? यस मैम, मैं कह रही थी कि मैम यह यासिबा और जो अभी बताया था उन्होंने कि तो मैम हमें इस तरह से एराब जैसे चेंज होते हैं, मतलब है ना, तो फिर हम लोग यासिब प्रोनाउंस करें या फिर या जैसे यासिब। हमारे जिस तरह कुरान में लिखा जाता है हम उसी तरह उसको प्रोनाउंस कर लेते हैं, मुश्किल में पढ़ने की क्या जरूरत है? वो बता रहे हैं ना सर के आपके पास, हमारे पास जो कुरान है उसमें सूरह कौन सी है? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा यस कल्ला लयुबज़न्ना फिल हुतमा, सूरह हुमज़ा। यस यस। तो उसमें हमारे पास आ रहा है यहसबु। ओ मैंने क्या नहीं हुआ, शेयर नहीं की हुई स्क्रीन है। तो ठीक मैम है, अब ये लोग क्यों पढ़ते हैं यासिबु? इनको तो ऐसे तो कुरान के अल्लाह माफ करे, यू रूल्स नहीं नहीं ब्रेक बेटे, होते। नहीं रूल्स ब्रेक नहीं एराब। हो रहे ना, वो सर ने बताया ना कि ओरिजिनल आपके पास जो है वो, देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास ये जो कुरान के ऊपर ये जो हरकत और ये इराब लगाए जाते हैं ये यस। हमारे लिए लगाए गए हैं, अरबियों को इनकी जरूरत नहीं है। हमें उर्दू पढ़ते हुए इराब लगाने की या हरकत लगाने की जरूरत पड़ती है नो किसी लफ्ज पे? नहीं। नो। हम इस उस उन इन वो खुद ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जुमले में यस किस क्या इस्तेमाल हुआ है, तो वो लोग भी इसी तरह यस। कोड करते हैं। ये तो हमारे लिए लगाए गए हैं जो ओ हम नॉन अरेबिक हैं। अच्छा। हम ओ नॉन अरेबिक है ना। अब उस साइड यस। पे जितने लोग हैं अफ्रीका में और वो सारे अरेबिक हैं, वो उनकी अरबी उनकी जुबान है, वो अरबी बोलते हैं। जब वो अरबी ओ बोलते हैं तो उनको फिर ये जरूरत भी नहीं है, वो तो बगैर उसके ये इराब हमारे लिए लगाए गए हैं। अब सर ने क्या बताया? सर ने कहा कि ओरिजिनली ये यहसिबु है, लेकिन हमारे यहाँ बरसगीर में जो हमारे पास ये कुरान है तो वहां पे हम यहसबु इसको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों की जुबान पे वही चीज चढ़ी है ना, शरीबा यशरबु, तो वो हम उसी के हिसाब से पढ़ लेते हैं। मीनिंग में इसके कोई चेंज नहीं आता होगा। हाँ, अगर इसके कई दफा होता है कि जेर जबर ऊपर नीचे करने से मीनिंग में भी चेंज आ जाता है। अगर मीनिंग में चेंज आता होता तो ये कभी भी वो इस तरह ना लिखते। ठीक है, समटाइम्स यस ऊपर नीचे, एक हरकत ऊपर नीचे करने से, यानी जबर को जेर करने से या जेर को जबर करने से माना भी चेंज हो जाता है। डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो आपको इस किस्म के बहुत से अल्फाज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने याहसिबु की बजाय याहसबु लिख दिया है, जो ये हमारे पास कुरान है, तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसके माना में तब्दीली नहीं आ रही। अगर माना में यस तब्दीली आ रही होती तो वो इसको कभी भी ऐसे ना लिखते। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास भी जो कुरान आता है वो बाकायदा उसको अच्छी तरह से उसकी देख के प्रॉपरली उसकी प्रूफ रीडिंग करके और फिर हम तक ये चीज पहुंचती है, ऐसे ही तो नहीं पहुंचती ना। यस। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है जी, किसी और का कोई और सवाल, थोड़ी सी गिरदान हम बना लें और उसके बाद टाइम हमारे पास क्या? अच्छा, या हम आगे देख लें, मेरे ख्याल में हम आगे जो है ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास जहाबा का सर बताएंगे कि जहाबा जो है, और पैटर्न हमारे पास वही चलना है, सिर्फ एक दरमियान वाला जो कलिमा है यानी दरमियान वाला हरफ जो है उसकी
حرکت چینج ہونی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب میں بستر پہ جانے لگوں تو کیا پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے. الکافرون قرآن مجید کی ایک مختصر صورت ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو یاد ہے، لیکن آیت کی ریپیٹیشن کی وجہ سے اکثر بھول بھی جاتے ہیں اس کو، کیونکہ ایک آیت ہی 2 مرتبہ آتی ہے تو بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تھوڑا سا اسے گرامر کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. الکافرون میں سے میں کچھ افعال آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں پہچانیں گے، اور جملہ فعلیہ مضارع کی مدد کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں فعل مضارع کی گردان کرنا سیکھا ہے، اور ریزلٹس ہمارے سامنے یہ آئے تھے کہ جو ماضی درمیان والے حرف کی پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مضارع میں بھی درمیان والے حرف کی حرکت پیش ہی ہوتی ہے. لیکن اگر ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہو تو مضارع میں 99.99% زبر ہوتی ہے اور 0.01% زیر ہوتی ہے. ابھی ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہو تو مضارع میں درمیان والا حرف کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن پہلے چند الفاظ پہچان کرنے کے بعد. آپ کے سامنے سورۃ الکافرون میں ملتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. تھوڑا سا غور کریں، کیا یہ ماضی ہے؟ میں اس وقت سوال آپ سے ماضی مضارع کے حوالے سے ضرور پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیا یہ ماضی ہے؟ کیوں ماضی نہیں ہے؟ اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے، اور ماضی کی پوری گردان کھول کے دیکھ لیں آپ کو پیش صرف تو پہ نظر آتی ہے. آخری حرف تو ہو تو پھر ماضی ہم کہیں گے، ورنہ یہ ماضی نہیں ہے تو یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر علامت مضارع چیک کریں فوراً، کون سی ہے؟ الف انا والی. تو گویا یہ 13واں لفظ ہے. ٹھیک ہے، 13واں لفظ ہے، اور یہیں سے آپ کو روٹ لیٹرز بھی مل جائیں گے. الف تو علامت مضارع اور عین با دال روٹ لیٹرز ہیں. عین با دال روٹ لیٹرز ہیں اور یہ عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے. باقی وہی دیکھ لیں، پہلا روٹ لیٹر ساکن، آخر میں پیش، اور درمیان والے روٹ لیٹر پر پیش آئی ہوئی ہے. یہ آپ نے پہچان لیا. تو آبدو کے معنی ہوں گے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، کیونکہ مضارع کا ترجمہ ہم حال میں اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں. تو آپ نے الحمدللہ ایک لفظ پہچان لیا. اس کے بعد اگلا لفظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تعبدون. تعبدون، ہاں جی، تعبدون. تعبدون ماضی مضارع. اگر مضارع ہے تو کون سا والا صیغہ ہے؟ جی میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی میم یہ تعبدون یہ سیکنڈ پرسن جمع کے لیے ہے، یہ مضارع تم سب کرتے ہو کرو گے. سیکنڈ پرسن جمع کے لیے تعبدون. یعنی یہ آپ کے پاس 9واں صیغہ آ رہا ہے، 9th نمبر پہ. مذکر کے لیے. مذکر کے لیے نا. بالکل صحیح. مجھے بتائیے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی کی گردان میں کہیں آپ نے اونا کی آواز سنی؟ کہیں نہیں سنی. اونا کی آواز یا تو مضارع میں آتی ہے یا اسم
جمع مذکر والے میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو اونا کی آواز پلس علامت مضارع، تا علامت مضارع، اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز، روٹ لیٹرز پھر آپ کے سامنے آ گئے، عین با دال. ٹھیک ہو گیا نا. عبادت کرنا مفہوم ہے، اور آپ کو پتا ہے اونا جمع مذکر ہے اور تا تو والا ہے، تو ترجمہ کریں گے تم سب عبادت کرتے ہو یا عبادت کرو گے. پہچان لیا نا اب آپ نے لفظ. اس کے بعد ایک لفظ اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ابد تم. بتائیں ماضی ہے کہ مضارع؟ ہاں جی، ماضی ہے کہ مضارع؟ تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. جی ایمان، ماضی ہے کہ مضارع؟ ماضی. ماضی. ہاں جی غوثیہ، کون سا سیگا ہے ماضی کا؟ جی غوثیہ، ماضی کا کون سا سیگا ہے؟ جی السلام علیکم، مائک وعلیکم میوٹ بھی السلام. رہنا تھا. یہ نوا سیکھا ہے. نواں سیگا ہے. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ اب تم سب نے عبادت کی. تم سب نے عبادت کی، بالکل صحیح. ماضی، کیونکہ تم جو ہے یہ آپ کو ماضی میں ہی نظر آتا ہے. تم، تا تما تم، تی تما تننا والا تم ہے یہ، اور روٹ لیٹر پھر نظر آ گیا آپ کو عین با دال. ترجمہ وہی عبادت کرنا، لیکن ماضی میں ترجمہ تم سب نے عبادت کی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دیکھیں آپ لفظ پہچاننے لگ گئے ہیں. اوکے، لفظ پہچاننے لگے ہیں. پھر آپ کو ایک لفظ ملتا ہے جی عابد. عابدن، پکا بول رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے کہ میں اس ہوں. اور عابد کسے کہیں گے؟ عبادت کرنے والے کو. جی عابد عبادت کرنے والا، یعنی یہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے؟ فائل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اس دن وہ ہما وہ واقعی مجھے غلطی لگی تھی، آپ صحیح کہہ رہی تھی، یہ اسم الفائل کہلاتے ہیں. جو ہم مطلب فعل سے فائل بنا رہے ہیں نا، وہ اسم الفائل ہے. ایک آپ کے پاس فائل ہوتا ہے، جیسے آپ کے پاس میں کہوں کہ نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو زید جو ہے اس کو ہم کہیں گے فائل. اور اس قسم کا جو فائل ہے، جیسے یہ عابد والا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم الفائل. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم، مطلب یہ اب اسم بن گیا نا، فائل یعنی اسم بن گیا. اور کس سے بنایا ہے ہم نے کچھ روٹ لیٹرز تھے، ان کی مدد سے اس کو بنایا ہے، تو یہ اسم الفائل ہے. عابدون لفظ بتا رہا ہے. جی عابدون، یہ کیا ہے؟ عابدون، یہ کیا بن رہا ہے؟ ماضی، مضارع، یہ دونوں میں سے کوئی نہیں. عابدون. جی ایمان، کوئی بھی نہیں. نہ ماضی ہے نہ مضارع ہے. ہاں جی غوثیہ، پھر یہ کیا ہے؟ میم یہ جمع مذکر ہے. یہ جمع مذکر سالم ہے. عابد، ہاں سالم. جی جی. عابدون. اب یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس میں فرق پتہ چل رہا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے تعبدون اور نیچے لکھا ہوا ہے عابدون. ٹھیک ہے. اب دونوں کی اونا اونا کی آواز ہے، لیکن اگر آپ شروع میں دیکھیں تو آپ کو واضح ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں آپ کے پاس روٹ لیٹر وہی ہے، عین با اور دال. روٹ لیٹر تعبدونا میں بھی وہی ہے اور روٹ لیٹر عابدونا میں بھی وہی ہے. لیکن آپ دیکھیں دو روٹ لیٹرز کی مدد سے، یعنی بیس آپ کے پاس دونوں کی سیم ہے، اور اسی سیم بیس سے ہم نے ایک اسم بھی بنا لیا، جمع بھی بنا لی، فعل عبدتم فعل ماضی بھی بنا لیا، اور تعبدون فعل مضارع بھی بنا لیا، ایک ہی 3 روٹ لیٹر سے. تو یہ آپ کے پاس بڑی اسپیشل ایک چیز ہے
عربک لینگویج کی، جو کہ ہمیں اور کسی لینگویج میں نہیں ملتی ہے، کہ روٹ لیٹر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایزیلی پہچان سکتے ہیں. روٹ لیٹر صرف آپ نے پہچاننے ہیں. اگر آپ کو یہ روٹ لیٹر پہچاننا آ گیا، آپ کے لیے بالکل کوئی مشکل نہیں ہوگا اس چیز کو، اس کا لفظ کو پہچاننا. اور پھر لفظ کو پہچاننا، اب جیسے عابد، اب ہمیں پتا ہے کہ یہ فاعل کے وزن پہ جا رہا ہے، تو یہ بھی ایزی ہوتا ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح مفعول، یعنی عابد کا مفعول آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ معبود. اب وہ مفعول کے وزن پہ بن رہا ہے، تو یہ وزن اور روٹ لیٹر یہ بڑا اسپیشل قسم کا آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جو کہ آپ کو یہ عربک میں ملتا ہے، اور یہ آپ کی لینگویج کو آپ کے لیے ایزی کرتا ہے. میں جمع مذکر اسم ہوں عابد کا، صحیح ہے نا؟ اور دیکھیں، ہاں علامت مضارع نہیں ہے. اور دیکھیں اگر لکھا ہوا انا عابدن تو آپ نے پہچان لیا جملہ اسمی ہے. میں عابد ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں. پہلے سنگل ورڈ پہچانا، پھر جملہ اسمیہ پہچان لیا. انتم عابدون، جملہ اسمیہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. ہوا عابدون، ہما عابدانی، ہم عابدون، یہ تھے نا سارے. انت عابدون، انتما عابدانی، انتم عابدون. یعنی آپ کو اتنا کچھ پتہ چل گیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یا ایھا الکافرون، یا حرف ندا، الف لام والا مذکر ہو تو ایھا بیچ میں لگا ہوتا ہے. پھر لکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے. دینکم، تمہارا دین. لیا، میرے لیے. دینی، میرا دین. کیا چاہیے اور آپ کو؟ ساری صورتیں سمجھ آ گئی؟ ایک موٹا مفہوم سمجھ میں آ گیا نا؟ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح بڑھیں گے ہم. اور اب ہم کرنے لگے ہیں ذہابہ ماضی سے فعل مضارع کی کرتا. ذہابہ، ہاں جی، آج آپ کو سورۃ کافرون بڑی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. سورۃ کافرون. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سمجھ آیا جی؟ اگر ایک ایک لفظ کی آپ ٹرانسلیشن کرنے لگے نا تو کیا ہوگا؟ وہ مل کے آپ کے پاس ایک جملہ بن جائے گا. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ماں جو، ماں کا لفظ جو یا جس کے، یہ دوسرا ماں ہے، اس کو کہتے ہیں ماں، یہ ماں موصولہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسم موصول کی جگہ بھی، مطلب جیسے اللہ زینہ اور اللہ زی، یہ ان کے طرح کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اور ماں ہے. تعبدون، آپ کے پاس کیا آ گیا پھر؟ تم جس کی عبادت کرتے ہو. ولا اور نہیں. انتم عابدون، تم عبادت کرنے والے ہو. ماں جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں. مطلب ایک ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں آپ کے پاس عین با دال، اور اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ماضی بھی، مضارع، اور فائل اور فائل کی جمع. اور لاسٹ والی کتنی ہے؟ سمپل سی ہے، لکم، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. لکم آپ کے پاس کیا بن رہا ہے جی؟ لکم. جی ام ایمان. مرکب جاری. مرکب جاری. دینکم کیا بن رہا ہے؟ دینکم. دینکم. جی منال. میم مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور واہ آپ کے پاس آ گیا اور کے لیے.
اور لیا آپ کے پاس پھر مرکب جاری بن رہا ہے، دین میرا دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیا اور میرے لیے دینی، دینی یہ وہ دینی آگے سے جو ہے نا یا جو ہے وہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، ولیہ دین، ٹھیک ہے، میرا دین، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اب آپ کو ایک پوری صورت جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اس کو یاد کرنا بھی اب آپ کے لیے آسان ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو میننگ پتہ چل گیا نا۔ تو وہ جیسے سر بتا رہے تھے کہ بیچ بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، جیسے آیت نمبر 3 اینڈ 5 وہ سیم سملر آ رہی ہے، تو ہم اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو تھوڑا سا میننگ کے ساتھ کریں گے، چونکہ اب آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے، یعنی اب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آئے گا خود بخود۔ ہاں جی منال کچھ پوچھنا ہے؟ چلیں جی تھوڑا سا دیکھتے ہیں، 4 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، یہ زہابہ کا ہم دیکھ لیں انٹروڈکشن، پھر اس کے میم بعد کچھ پھر بھی نہیں انشاءاللہ۔ پوچھنا تھا۔ اچھا ماضی کی وہ ٹائپ ہے جس میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے، درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ ماضی استعمال کیے ہیں جن میں درمیان والا حرف یا تو پیش کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے، اور مضارع ہم نے اس میں بنایا کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے تو مضارع میں بھی وہ پیش ہی ہوگا، اور اگر ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے تو مضارع میں وہ 99.99% زبر ہوگا اور 0.01% زیر ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں اگر درمیان والا حرف زبر ہو تو مضارع میں وہ کیا ہوگا۔ تو میں اس کی گردان آپ کو بتاتا ہوں۔ تو زال ہا با ہم نے کاپی کیا جی، شروع میں علامت مضارع یا لگائی، آخر میں پیش، شروع میں زبر، پہلا روٹ لیٹر ساکن۔ نوٹ کر لیں کہ ماضی میں جب درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا نا تو عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، زبر بھی لا سکتا ہے، زیر بھی لا سکتا ہے، پیش بھی لا سکتا ہے، یعنی تینوں حرکتیں پاسبل ہیں۔ لیکن جو ایک دفعہ لائے گا وہی دوسری دفعہ بھی لائے گا، پھر ہر بار وہی لائے گا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ زبر لے آیا پھر ایک دفعہ زیر لے آیا، نہیں، ایک دفعہ ہی سیکھنا ہے نا اس سے۔ اوکے، تو ریزلٹ یہ نکلے کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہو تو مضارع میں درمیان والا حرف 100% پیش کے ساتھ ہوگا، ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو تو مضارع میں درمیان والا حرف 99.99% زبر کے ساتھ اور 0.01% زیر کے ساتھ، اور اگر ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہو تو مضارع میں درمیان والا حرف زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اور اس میں کوئی پرسنٹیج والی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ووکیبلری اپنی بڑھانی ہی پڑے گی۔ تو پہلا ذہابہ سے مضارع آسیہ آپ بائی نے کچھ چانس پوچھنا ہمارا ہے؟ یہ بنا کہ یہاں بھی آسیہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی وہ مجھے اسم الفاعل سمجھ نہیں آیا، اسم الفاعل کیا ہے چیز ہے وہ؟ فعل جو جیسے عابدن ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے یہ اسم علم میں نہیں آتا نا، اسم علم میں تو نہیں آتا نا، یہ لیکن ہاں صفت آتی ہے اسم نا، تو ہے یہ، یہ صفت ہے، صفت میں ہاں آتا ہے، صفت، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ جو اسم اچھا علم ہوتا ہے نا اس کو اسم الفاعل نہیں کہیں گے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کیا، نصرہ زید کی، زیدن، تو زید آپ کے پاس اسم الفاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، عابدن جو ہے وہ آپ کے پاس اسم الفاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو اس کو نام کے طور پہ رکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں پہ نام کے طور پہ اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ نام نہیں ہے، عربی میں یہ صفت ہے، آپ کے پاس صفت میں آتی ہے، اور صفت آپ کے پاس کیا ہے، اسم کی ٹائپ ہے نا، جی جی ٹھیک ہے نا، تو چونکہ یہ ہم نے بنایا ہے، عابد ہم نے فاعل کے وزن پہ بنایا ہے، تو اس کو اسم الفاعل بولتے ہیں، جبکہ زید جو ہے وہ تو اوریجنل نیم ہے نا، وہ بنایا جی نہیں جی، ہے ہم نے، وہ اسم علم تو ہے، تو وہ میم ہمیں آپ کے پھر یہ پاس، ڈفرینس کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ پتہ چل تو رہا، ساجد، ساجد کیا ہے، یہ آپ کو خود بخود جس پتہ چلے گا ڈفرینس، یہ ڈفرینس آپ کو انشاءاللہ خود بخود پتہ چلے گا۔ ٹھیک، وہ میں نے صرف اس لیے یہاں پہ یہ چیز بتائی ہے کہ